ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال ہے علی بھائی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق مشہور ہے کہ ان کو لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے. دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہ عذاب قبر نظر آتا تھا اور نہ ہی لوگوں کی آخرت سے متعلق کچھ دکھائی دیتا تھا. آخر یہ کہانیاں فضائل اعمال جیسی اتھینٹک بک میں کیوں درج کی گئی؟ فضائل اعمال اگر اتھینٹک بک ہوتی تو یہ کچھ نہ لکھا ہوتا اس میں. یہ آپ کو یہ بھی اس کہانی میں سے ایک کہانی یہ بھی نکلی ہے کہ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ فضائل اعمال اتھینٹک بک ہے. وہ تو سیکنڈری بک بھی نہیں ہے، وہ تو ٹرشری بک ہے، اس سے بھی آگے کی چیز ہے. کتابیں تو یہ ہیں سر، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو یہ بالکل جھوٹی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں. تو فضائل اعمال میں اگر ایسا لکھا ہوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دیں گے کہ انہوں نے یہ باتیں کہاں سے نقل کی ہیں. تو بالکل عجیب و غریب قسم کی باتیں، تو ہم ان چیزوں کو صحیح نہیں سمجھتے. علی بھی آج کی 100 نمبر مجلس میں کوئی ایک بزرگ بھی جو ہے صحیح ثابت نہیں ہو رہا. ایک بزرگ کی ثابت صحیح ہو رہا ہے. جب لا کہہ کہ آپ سب کی نفی کرتے ہیں تو ایک کو ثابت کرنا ہوتا ہے. تو ہم جس لا سے نفی کر رہے ہیں نا، وہ قرآن میں آتا ہے نا، اس نبی نے اتنے خداؤں کا ایک خدا کر دیا. تو ہمیں کہتے ہیں انجینئر نے اتنے بابوں کا ایک ہی بزرگ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آٹومیٹکلی، جیسے مولانا اسحاق صاحب فرمایا کرتے تھے نا، وہ بھائی جب توحید بیان کریں گے تو آٹومیٹکلی انبیاء کی توہین ہو جائے گی آپ کے زوم میں، کیونکہ پھر ہم انبیاء کرام کو اللہ کی مخلوق ہی ثابت کریں گے نا. بے شک. اسی طریقے سے جب نبی علیہ السلام کی سنت پہ زور دیں گے آٹومیٹکلی بابے بھر جائیں گے. یہ امپلائیڈ ہے. اور اس کا میں آپ کو بڑا آسان سا فارمولہ بتاتا ہوں. آپ کسی بھی کٹر قسم کے کیا عام حنفی مولوی کے پاس یا عام باشندے کے پاس چلے جائیں جو اپنے آپ کو حنفی کہتا ہو، آپ کہیں جی ہمیں تو دیکھنا چاہیے کہ کتاب و سنت میں جو لکھا ہے، جو نبی علیہ السلام امت کو دے کے گئے ہیں، اس کو چپ کر کے اس کے پیچھے چلیں. تو آپ کو فوراً کہ آپ اماموں کو نہیں مانتے، حالانکہ آپ یہ لفظ نہیں بول رہے ہوں گے. اس کو فوراً یہ فکر پڑ جائے گی جو کتاب و سنت کی بات کرتا ہے تو وہ اماموں کی نفی کرتا ہے. ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں، اماموں کی بھی مانتے ہیں. اماموں نے ہی ہمیں بتایا کہ ہماری جو بات کتاب و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو. اس میں ایک سوال میں نے اس کو ویل لیفٹ کر دیا تھا، میں ادھر تھوڑا سا اس کو بریف کر دوں. امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جو جھوٹ مشہور کیا نا انہوں نے، اللہ نے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بصیرت عطا کی تھی اور یہ باطنی نظر بخشی تھی کہ جب کوئی شخص وضو کرتا تھا تو اس کے وضو کے پانی سے پہچان لیتے تھے کہ یہ کس گناہ کا مجرم ہے. جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو سے ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں، منہ کے گناہ جھڑتے ہیں، تو وہ وضو کے پانی سے اس بات کو محسوس کرتے تھے. اللہ نے ان کو وہ بصیرت عطا کی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک مجھ سے یہ چیز چھین لے، یہ چیز مجھے نہیں چاہیے. لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ ایسا گمان پھر پیدا ہوتا ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کے بارے میں منقول ہے کہ جب وہ وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو وضو کے پانی کے اندر جو مستعمل پانی ہے اس کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ یہاں پر اعوذ باللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے، اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے، اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے، وہ چلتا ہوا نظر آتا تھا. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کہ ان کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے. اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جیسی شخصیت بھی یہ کام کر رہی ہیں. وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ الحدیث شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل اعمال شریف میں جب لکھ دیا ہے تو ٹھیک ہوگا. اور اس میں آگے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا تھا اس نے حرام کام کیا ہے یا اس نے کوئی واجب چھوڑا ہے یا کوئی مکروہ کام کیا ہے یا بالکل یعنی کوئی مستحب چھوڑا ہے، ایک ایک نٹی گریٹیز وہ ان کو پتہ چل جاتا تھا. تو میں نے اس پہ میرے کلپ بھی چڑھے ہوئے ہیں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ گناہگار شخص کو بلا کے کہے گا کہ تو نے یہ کیا، اور اپنے اور اس کے ایک پردہ کرے گا باقی مخلوق سے، کہے گا تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. قریب ہے وہ سمجھے گا مارا گیا. اللہ فرمائے گا دنیا میں پردہ رکھا اب بھی رکھوں گا. اللہ تعالیٰ پردہ رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں جی اللہ اگر دکھائی دے وہ کڑنا کی ہے وہ چوں
کسی دوسرے بندے کو کسی دوسرے کا گناہ دکھا کے نکالنا کیا ہے اس میں؟ صحابہ کرام کو تو بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کا خچر بدک گیا, آپ رک گئے اور وہ کہتے ہیں جی دیکھا نا خچر بدکا ہے, تو بزرگ بھی بدک سکتے ہیں. سر وہ خچر اس لیے بدکا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو عذاب قبر ہے نا, جن اور انسانوں کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے, وہ ایسے ہیں, وہ خچر بدکا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں, اور یہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں نبی علیہ السلام خچر کے اوپر بیٹھے تو خچر کو بھی علم غیب آ گیا. نبی علیہ السلام جس خچر پہ بیٹھے اس کو تو علم غیب آ گیا, اور جو ہر وقت نبی کی صحبت میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا قبر کو عذاب ہو رہا ہے, یعنی صحابہ کرام. یعنی پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خچر کا علم صحابہ کرام سے زیادہ ہے ایج اے انجینئرنگ. کیا بات, انجینئرنگ. اور بھائی خچر کو اللہ نے ڈومین اس کی وہ رکھی ہے, جیسے پرندہ اڑ سکتا ہے, کوئی بزرگ نہیں اڑ سکتا. اب تو ہم اعتماد سے کہہ سکتے ہیں نا, نہیں اڑ سکتا نا سر, ثابت ہو گیا ہے, کئی دفعہ کر چکے ہیں. ورنہ جنہوں شوق ہے اڑنے کا مینار پاکستان چڑھا دیں انہوں. تو یہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ دکھاتا, وہ اللہ کے بارے میں ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرو مگر وہ جو حق پر سچ پہ مبنی ہے. آپ کو کس نے اختیار کیا کہ آپ لوگوں کو اللہ کے نام کے اوپر یہ دھوکہ دو کہ امام حنیفہ کو اللہ چاہے تو نہیں دکھا سکتا, یہ کرامت ہے. سر یہ کرامت صحابہ کو تو نہیں ملی, صحابہ کرام کو تو نہیں پتہ چلا. اسامہ ابن زید کی حدیث یاد کر لیں بخاری مسلم کی, ایک جنگ کے دوران کافر نیچے آیا, تلوار کی نوک جب قریب پہنچی کلمہ پڑھ لیا, پھر بھی انہوں نے قتل کر دیا. بعد میں قلق رہا, نبی علیہ السلام سے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح مجھ سے ہو گیا تھا. آپ نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا تو نے اس کو کیوں قتل کیا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے اوپر سے پڑھا تھا, دل سے نہیں فرمایا پڑھا تھا. آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا کھڑا ہوگا, اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا. نبی علیہ السلام یہ جملہ رپیٹ کرتے رہے. اسامہ کہتے ہیں میرے دل میں اس وقت خیال ہے کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا, آج میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا, میرا یہ گناہ تو معاف ہو جاتا. تو اسامہ ابن زید حضور کے لاڈلے ترین صحابی, آپ کے پوتوں کی مانند, وہ تو دل نہیں چیر سکتے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے. وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں نا حدیث شریف میں ہے کہ وہ وضو سے گناہ دھلتے ہیں. یہ آدھی سٹوری تو آپ نے حدیث شریف سے لی, باقی آپ نے رنگ خود بھرے. اے ان جی ہے تراوی, بی تراوی ثابت ہو گیا, اتراوی ہے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں بھی جو ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتا ہوں. یہاں امام حنیفہ کا مذاق نہیں اڑا رہے, بلکہ ان کے نام کے اوپر جو کچھ کھڑا کیا ہے. ایک دل میں اللہ کے نبی کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم اور بابوں کی غلط تعلیمات کٹھی نہیں ہو سکتی. بے شک.